الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات پروردگارا بحق محمد و آل محمد مجلس کو یہ بارگاہ قبول منظور ہو چکیا اللہ حاضرین مجلس بانیان مجلس کی جملہ حاجات شریف روا ہو چکیا اللہ مریضوں لا شفا ہو چکیا اللہ خدا بندہ دی مجلس فیض کو تھوک سے بھی نوائل نصیب ہو چکیا اللہ مجلس ثوابی حصے غیر ارواح کل تنفوں درجات کو بلند ہو چکیا اللہ مجلس لوگ سنگاہ تشم ازاداری لوگ سنگاہ خدمت جسو سب سیابین یدنارنا دفتر زہراء مرضی کا قبول ہو چکیا اللہ خدا بندہ غی علاقو غی یلپو نم سے بلائشی دلسوں سے جو یا اللہ پروردگارہ وطن عزیز پاکستان لے استحکام شجدے ہو چکیا اللہ خدا بندہ حکومت اسلامی ایران حکومت اسلامی عراق حزب اللہ لبنان حرمت مکہ و مدینہ شر اشرار رشید نسروں سے جو یا اللہ علماء اعلام مراجع نظام رہبر عالی قدر شخصیات مذہبی و دینی حوزہاء علمی اعتبات عالیات محفوظ ہو یا اللہ مولا امام زمانی ظہوری تعجیل ہو یا اللہ خدا مندہ غافل و اولاد مننا التماس دعا زرکن کن لا نصیب ہو چکیا اللہ ای جوان کن پروردگارہ سیرت جوانان بنی ہاشم خاطر الویتی توفیق ہو چکیا اللہ ای سرمو مردراسوں سے عاقبت بخیر ہو چکیا اللہ خدا بندہ ای نوامیس کن خواتین کن لا بحق چادر زہرا و زینب نمزی ماحول شیدنا کو حیاء و حجاب کو محفوظ ہو یا اللہ تعلیم و روزگار نفروں کے کن کن پروردگارہ کامیاب ہو چکیا اللہ گامی عاقبت بخیر ہو چکیا اللہ گامی حاجت روائی فری چھولے احمد کی توفیق گوا فری بر محمد آل محمد صلوات تاجر امام زمانہ و آواز بلند صلوات ایک شرعی مسئلہ اگرچہ پورا ہی جب گفتگو ہوتی ہے تو گفتگو دینی کے بارے میں ہے لیکن ظاہر ہے موضوع سے ہٹ کر ایک مسئلہ خمس بھی ہمارے اوپر نماز روزے کی طرح واجب ہے اس کے لیے آپ دو طرح کے سال مقرر کر سکتے ہیں ہر آمدن کے لیے الگ الگ حساب کر کے رکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے مثلا ابھی خوبانی کا ٹائم ہے جن کے پاس زیادہ ہے گیلی ہے یا مثال کے طور پر دوسری چیزیں جو درختوں سے مربوط ہیں اسی سیزن میں جب وہ دوبارہ اسی موسم کے ساتھ پچھلے سال کا بچ جائے تو جو ہی وہ ٹائم آ جائیں تو پچھلے سال کی جو آمدن ہے وہ بچ جائے یا بچایا جائے دونوں صورتوں میں یا کھا پی کے بچ جاتے ہیں یا بالکل ہی قناعت کر کے بچایا جاتا ہے دونوں صورت میں
واجب ہے، یا کسی کے پاس غلہ ہے، جو ہے گندم ہے، جو ہی ادھر دوسری فصل تیار ہو جائیں، پچھلے سال کی جو فصل ہوگی اس پر خمس واجب ہے، چاہے بچایا جائے چاہے استعمال کر کے بچ جائے، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یا کسی کے نوکری ہے، جس دن سے وہ نوکری پہ جوائننگ ہو جاتا ہے، اگلے سال اس کی تنخواہ کی بچت کے لیے جس دن سے اس کی ڈیوٹی شروع ہو گئی یا اس کی تنخواہ ملنا شروع ہو گئی، پچھلے سال کی آمدن تنخواہ جو ہے اس کی بچ جائے تو پھر اس پر اسی وقت خمس واجب ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کے لیے الگ الگ سے سال مقرر کیا جا سکتا ہے، ایک یہ طریقہ، ایک یہ ہے نہیں، ہر آمدن کے لیے ایک ہی سال میں ایک ہی دن مقرر رکھتا ہے، اس طرح بھی خمس واجب ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی اپنی پوری آمدن کے لیے یکم اگست کو سال مقرر کرتا ہے کہ میری پوری آمدنی کے لیے یکم اگست میرے لیے اول سال، تو جولائی کے آخری دن بھی اگر اس کے پاس کچھ پیسے آ جائیں، کچھ چیز ہاتھ آ جائیں، یکم اگست کو خرچ نہ ہو جائے تو اس پر شام کو ملے، صبح اس پر خمس واجب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اول سال آ گیا ہے تو اس پر خمس واجب ہو جاتا ہے۔ پوری آمدن کے لیے سال بھر کے لیے ایک ہی دن بھی مقرر کر سکتا ہے، اور ہر چیز کے لیے الگ الگ بھی دن یا ٹائم مقرر کر سکتا ہے، لیکن خمس ہے واجب، نکالنا ضروری ہے۔ اب اس کے 20% ہے، 100 میں 20 واجب، 10% سادات کا حصہ، 10% مالک امام کا حصہ، لہذا اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ جس طرح نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، خمس و زکوٰۃ، اگر زکوٰۃ تو ہمارے پر زیادہ نہیں لگتی، پوچھا جائے گا۔ تو اس میں ایک خطرناک مسئلہ آج کل یہ آ رہا ہے، جتنے بھی گیسٹ ہاؤس بنا رہے ہیں، مارکیٹوں کے مارکیٹیں بنا رہے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلس بنا رہے ہیں، تو وہ کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا، ان پر بھی خمس ہے یا نہیں ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ سلوات پڑھیں بار محمد علیہ موضوع گفتگو ہمارا دین کامل ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، جس کے لیے میں نے قرآن کی آج آپ کو اور ایک آیت تلاوت کی ہے، جو دین صرف اسلام ہونے کی طرف دونوں کا مفہوم یہ ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور کو نظام حیات بنائے تو اس کا کوئی بھی عمل قیامت کے دن جب میزان عمل میں ہوگا تو وہ کوئی قابل قبول نہیں ہوگا۔ ادھر دوسری آیت میں یہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک دین ہی اسلام ہے، بس اور کوئی نظام خدا قبول نہیں کرے گا۔ جو قبول کرے گا اسلام کے تحت کا عمل قبول کرے گا، یعنی قیامت کے لیے، دنیا میں تو دنیا چاہنے والوں کے لیے، یعنی اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اب اس میں ہم نے یہ ثابت کرنا تھا، آج میں الگ موضوع کی طرف نکل رہا ہوں، تو ہمارا موضوع تھا ثقافت، یا تین چیزیں تھی، ثقافت، تہذیب، تمدن۔ ہمارا اگر دیکھیں تمدن بھی اسلام، ہماری ثقافت بھی اسلام، اور ہماری تہذیب بھی اسلام، یعنی اجتماعی حالت میں دیکھیں تو پھر بھی وہ اسلام نظر آنا چاہیے، انفرادی کیفیت میں دیکھیں پھر بھی اسلام نظر آنا چاہیے، چہرہ مہرہ دیکھیں پھر بھی مسلمان نظر آنا چاہیے، چلتے پھرتے نظر آ جائیں پھر بھی مسلمان نظر آنا چاہیے، وضع و قطع کو دیکھیں پھر بھی مسلمان نظر آنا چاہیے، یعنی تہذیب کا مطلب ہے اسلام نظر آنا چاہیے، دیکھ کے پتہ چلنا چاہیے مسلمان، دیکھ کے پتہ چلنا چاہیے آزادار ہے، دیکھ کے پتہ چلنا چاہیے یہ مومن ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، قولوا دعاة إلى الله بغير ألسنتكم، خدا کی طرف بلانے والا بن جاؤ زبان کے بارے، یعنی کیا مطلب؟ زبان سے یہ نہ کہیں کہ میں مسلمان ہوں، زبان سے یہ نہ بولیں کہ میں شیعہ ہوں، کہ میں مومن ہوں، کہ میں آزادار ہوں، ارے دیکھ کے پتہ چلنا
چاہیے، اس کے کہتے ہیں کریکٹر. انسان کو تہذیب و تمدن ہو یا جس شہر میں داخل ہو جائے، یعنی تمدن کا مطلب شہری نظام میں ایک شہر بسانا، شہر کو چلانا. جس جگہ داخل ہو جائے دیکھ کے پتہ چلنا چاہیے یہاں تو مسلمان ہی رہے، یہاں تو کوئی کافر ہی نہیں ہے، یہاں مومن ہے. آنے والے کو اتنا ڈر ہونا چاہیے کہ میں ایسے معاشرے میں جا رہا ہوں وہاں کا اثر مجھ پہ نہ پڑے. لیکن آج ہم سہمے ہوئے ہیں، آنے والا دھندناتے ہوئے آتا ہے. دیکھیں پانی میں اترنے والے کو پانی کا خطرہ ہونا چاہیے، پانی کو دریا کو آنے والے کا کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. شاید میرے جملہ سمجھ چکے ہیں. جس معاشرے میں ایک فرد گاڑی میں اکیلا آ کر اسے خوف ہونا چاہے تھا، ایسا نہ ہو کہ پورا معاشرہ ہی ماتمدار ہے میں بھی ماتمی نہ بن جاؤں. پورا معاشرہ ہی نمازی ہے میں بے نمازی تھا میں نمازی نہ بن جاؤں. پورا معاشرہ پردہ دار ہے تو ایسا نہ ہو کہ میں بھی پردہ دار بن جاؤں. ایک بے پردہ آ کر بڑی آسانی سے معاشرے میں پھر کے چلی جاتی ہے، لیکن ساری پردہ دار اس سے ڈر جاتی ہے. اس لیے دو جملے میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں گا. کسی بھی عمل کا ایک ہوتے ہیں جو مؤثر، ایک ہوتے ہیں متاثر. علماء تشریح رکھتے ہیں یعنی دونوں اسے فائدے سے ہے. مؤثر کیا ہوتے ہیں، متاثر کیا ہوتے ہیں، اس کی وضاحت کے نام بتاؤں. ایک ہے معلم، ایک ہے متعلم. معلم اثر چھوڑتا ہے، متعلم اثر کو کیچ کرتا ہے. اثر کس کا زیادہ ہونا چاہیے، معلم کا ہونا چاہیے. معلم اثر انداز ہوتا ہے اور متعلم اثر پذیر ہوتا ہے. سمجھ آ گئی نہیں؟ یہ بھی سمجھنا ہے تو اور ایک بتا. ایک ہوتے ہیں مطہر، جی ایک ہوتے ہیں مطہر جیسے پاک کرنے والا، پاک کرنے والا. یا ایک ہوتے ہیں مثال کے طور پر پاک کنندہ ہے، ایک ہے پاک. معلم، مؤثر، مطہر کا معنی کیا ہوتا ہے، دوسرے پر اثر کرنا. جیسے آپ دنیا میں چیزوں کی دو قسمیں، یا کیا ہے جی، طاہر ہے یا مطہر ہے، یا طاہر ہے یا مطہر ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ طاہر اسے کہا جاتا ہے خود پاک ہے لیکن دوسرے پر کوئی اثر نہیں کرتا. مطہر وہ ہے خود پاک ہے دوسرے کو پاک کرتا بھی ہے. مثلا ابھی آپ یہ دیکھیں میرا اور ہم سب کے کپڑے ماشاءاللہ سے کپڑے پاک ہیں. کپڑا پاک ہے، پاک ہے، طاہر ہے، مطہر نہیں ہے. کپڑا کسی کو رگڑنے سے کوئی نجاست دور نہیں کرتا. پانی پاک بھی ہے، پاک کنندہ بھی ہے، اسی لیے مطہرات 10 ہے. خود پاک ہے دوسرے کو پاک کرتا، یہ مؤثر ہے. مؤثر ہمیشہ دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے اور دوسرے کو یا مجبور کرتا ہے یا دوسرے میں اثر پذیری کی کوئی خاصیت ہوتی ہے تو اس کا اثر ضرور کر لیتا ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں ایک ہے فاسق، ایک ہے مفسد. فاسق وہ ہوتا ہے خود خراب ہے لیکن دوسرے کو خراب نہیں کرتا. مفسد وہ ہوتا ہے خود خراب ہے دوسرے کو بھی خراب کرتا ہے. ایک ہے صالح اچھا انسان، ایک ہے مصلح اچھا کرنے والا انسان. صالح آدمی کا کوئی معاشرے میں رول نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں ایک بیچارہ بوڑھا شخص ہے، ٹائم پہ نماز پڑھتا ہے، سال میں روزہ رکھتا ہے، کسی سے چھیڑتا نہیں، بہت اچھا آدمی، بہت اچھا آدمی. گھر میں بھی کسی کو کچھ بھی نہیں بولتا، بہت ہی بزرگ شائستہ آدمی. شائستہ آدمی کدھر ہوگے وہ؟ صرف نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے شائستہ نہیں بنتا. اسے کیا ہونا چاہیے؟ صالح زندہ مؤثر نہیں ہوتا، مصلح ہونا چاہیے. اپنے گھر سے اصلاح شروع کر لیں، غلطیوں کی نشاندہی کر لیں. خداوند عالم نے ایسے شخص کو جو صرف اچھا بن کے بیٹھتا ہے وہ بھی نقصان نہیں. قرآن مجید میں ایک پورا سورۃ نازل ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم سارے انسان مسلسل خسارے میں ہیں مگر
چار حالتیں جن کے اندر ہو وہ خسارے میں، چاروں کے چار اجزاء ترکیبی ہے، ایک کا ہونا نہیں کافی الا الذین آمنوا، مگر وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے کام کرے۔ یہیں پر صالح کیا تو یہاں تک آ گیا نا، جی اللہ اللہ کرتا ہے، جی نماز پڑھتا ہے، جی روزہ رکھتا ہے، صالح ہو گیا؟ نہیں، وہ بھی نقصان میں۔ آگے کیا کرنا چاہیے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر یہ ہو لوگوں کو حق کی تلقین بھی کرتا ہے اور صبر کی بھی تلقین کرتا ہے، پھر آدمی کا پتہ چل جاتا ہے، کچھ بھی نہ بولے، کچھ بھی نہ کہے، کسی کی غلطی کو بھی نہ روکے، کسی کی اچھائی کی بھی داد نہ دے، وہ کیسا انسان؟ ہمیشہ پروگرام وہ ہونا چاہیے، ہمیشہ وہ انسان کامل انسان ہوا کرتا ہے جو مؤثر ہو، وہ سوسائٹی، وہ تہذیب، وہ کلچر ہمیشہ کامیاب ہے جو مؤثر ہو دوسرے پر۔ آج ہم مؤثر نہیں ہیں، سب کے سب کیا ہے جی؟ متاثر ہو رہے ہیں۔ ہم سب متاثر ہیں کسی سے۔ کیوں متاثر ہے؟ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ ہم متاثر تو ہوتے دیکھا دیکھی نہ بھی دیکھیں اس سال نیا کوئی چیز آ جائے گا سوچنے میں اسی وقت قبول کر لیں کیا ہے اس نے تو ہاں جی جہاں کہیں کی بھی کلچر ہو دنیا میں انسان پہچانے جاتے ہیں اپنی کلچر اور اپنی تہذیب و ثقافت سے۔ ہمارا اپنے کوئی وجود ہی نہیں رہتا، دوسرے میں ڈل جاتے ہیں ہم۔ تین عناصر ہیں دنیا میں، تہذیب، تمدن اور ثقافت کے پہچاننے کے تین عناصر ہوتے ہیں۔ آپ ان کو مطالعہ کریں، پڑھے لکھے جوان بھی ہیں، کہتے ہیں تین ہیں۔ ایک کیا ہے کہ عناصر میں سے جغرافیائی عناصر ہوتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں داخل ہوتے ہی، کسی بھی ایریے میں داخل ہوتے ہی اس کے جغرافیے سے دوسرے سے الگ ہو جاتا ہے۔ آپ یہاں سے جائیں گے مثلا انشاءاللہ ہمارے پاکستان کے ابھی تھوڑا سا فرق ہو گیا ہے، آپ بائی روڈ زیارت پہ ایران جائیں، زیارت میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں، اکثر الحمدللہ سب کو توفیق ہو گئی زیارت ایران میرا، اکثر کو زیارت توفیق ہو، جن کو توفیق نہیں ہوا ابھی تک پروردگار سب کو توفیق دے۔ آپ بارڈر پار کر کے تفتان بارڈر پہ آپ جائیں گے تو تھوڑا سا ہماری طرف تھوڑا بھی ترقی تھوڑا سا ہو گئے، بارڈر کے یوں پار کر لے، آگے جائے 10 قدم آگے جائے تو کیا صورتحال ہے، 10 قدم پیچھے ہو تو کیا حالت ہے۔ وضو کرنے کی جگہ نہیں، صفائی کا خیال نہیں، گندگی کا ڈھیر ہے، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، تھوڑے سے آگے جائے دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے دیوار کے اوپر۔ ہمارا نہیں ہونا چاہیے تھا، پاکستان کی سرحد پہ جہاں سے انٹری ہوتے ہیں ہمارے قائد اعظم کی بہت بڑی تصویر ہونی چاہیے تھی، لیکن وہاں ایران والوں نے کیا کیا، سامنے رہبر اور امام خمینی کی بہت بڑی تصویر دور سے نظر آتے ہیں، یہاں سے ہمارے جغرافیائی سرحد شروع ہو جاتی ہے، ان کے کلچر کا، ان کی تہذیب و تمدن کے آثار دور سے نظر آتے ہیں۔ یہ ماڈل ہے، یہاں سے آگے ایران شروع ہوتا ہے۔ تعمیراتی سسٹم کو دیکھیں، صفائی کو دیکھیں، تانا گاما رکھا مجھے ایرانی تو ہمیں یہ گاما ایرانی گاما نے بداخلاق پوریوت بداخلاق پوریوت آپ اور میری صفائی کو دیکھ کر آپ دیکھیں ان کے تو ہوٹلوں میں کام کرنے والے ہمارے ڈاکٹروں کی طرح صاف ستھرے رہتے ہیں، تو ایک گندے معاشرے سے آنے والے کو دیکھ کر گند ہر ایک کو ناپسند ہوتے ہیں۔ ہم اسی تہذیب و ثقافت میں رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن صاف آدمی کو پتہ چل جاتا ہے اس کی شکل کی، اس لیے کہتے ہیں صاف ستھرے رہے نا۔ اب ہم نے دیکھا ہماری بسوں میں ہم کیا کرتے ہیں، کیلا لائیں چھلکا نیچے، مونگ پھلی لائیں نیچے، سارے گندگی پنڈی پہنچتے گلی بھر جاتی ہے کچروں سے۔ یہ ہماری تہذیب و ثقافت، لیکن ان کے ہر سیٹ کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹے سے کیا ہوگی جی ڈبہ ہوگا، اسی میں کچرا ڈالنا ہے، جو اگر نیچے پھینک دے اس کا کنسٹرکٹر کہیں گے جی حاجی صاحب اس کو اس میں ڈالنا۔ یہ صفائی۔ باہر کہیں بیت الخلا یا رفع حاجت کے لیے کہیں روڈ پر نکلنا بہت بری عادت ہے، ہر جگہ پر
باقاعدہ رفع حاجت کے لیے مردوں کی الگ اور تم کی الگ جگہ بنی، لیکن ہمارے بس سے اترتے ہی کونے کونے میں سلتے، تو ہمیں کیا سلام کرے گا؟ جبکہ ہمیں جہاں پر بھی جانا ہے مولا علی علیہ السلام کا ارشاد صلوات پڑھیں۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے وصیت میں فرماتے ہیں، یا بنی اذا کنت فی بلدۃ غریبا فعاشر بعاداتها، بیٹا جہاں کہیں بھی جس معاشرے میں جائیں، معاشرے کے اندر داخل ہوتے ہیں انہی کے تہذیب و تمدن کے مطابق زندگی گزارو، یعنی انہی کے مطابق زندگی گزارو، نہیں تو وہ ناپسند کریں۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں، ہمارے کیا ہے جی، پورے چھت کا پانی، اب آپ یہ دیکھیں پورے چھت سے بارش کا پانی نیچے آ جائے تو گلی میں چھوڑنا، کچرے سارے باہر سے جتنے بھی ہمارے ہیں گھر میں جو خاتون خانہ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں جی، جھاڑو لگاتے ہیں پھر سارا جمع کر کے گلی میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ گلی کس کی؟ دکاندار نے صبح سویرے جھاڑو لگانا ہے دکان کو، سارے روڈ میں پھینک، سردیوں میں دکان کی چھت سے پوری برف روڈ میں پھینک دیں۔ یہ کوئی تہذیب ہے؟ یہ کوئی تمدن ہے؟ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ یہ کس نے سکھا؟ کس اسلام کی بات؟ کسی کو خدا نہ خواستہ آپ کی چھت سے ٹپکتا ہوا پانی کسی کے کپڑے کو خراب کرے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ چلتے ہوئے کسی نمازی کے کپڑوں پر آپ کی گلی کے کچرے سے اگر اس کے کپڑے خراب ہو جائے تو ذمہ دار کون ہے؟ آپ کے دکان کی چھت سے گرائی ہوئی برف سے کوئی پھسل جائے تو اس کے ذمہ دار کون؟ یہ آپ کے ہیں۔ گھر کو ایسا بناتے ہیں جہاں پر کوئی کیسا پھینکنے کی جگہ کوئی نہیں، برف پھینکنے کی کوئی جگہ کوئی نہیں، دکان ایسی بناتے ہیں ارے گاڑی میں ڈال کے کہیں ڈھونڈ لے جاؤ، یہ روڈ تمہارے باپ کی نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اماکن عمومی کہتے ہیں۔ لہذا ایک ہوتے ہیں جو عنصر فیکٹر، انسان کی جغرافیائی حالت کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے یہاں پر کون سی تہذیب ہے، اسلامی ہے، غیر اسلامی ہے، انسانی ہے، غیر انسانی ہے، کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے اس حوالے سے دیکھیں، ہم تو پھر گئے جی دنیا میں اپنی تہذیب و کلچر کے ذریعے سے دنیا میں نمائش کرتے ہیں۔ ابھی ہم بنا رہے ہیں، ہوٹل بنا رہے ہیں، عمارتوں کی ایسی تعمیر کر رہے ہیں، گیسٹ ہاؤس ایسے بنا رہے ہیں۔ پنجاب سے آنے والے جن کو خود تہذیب کا پتہ نہ ہو تو ان میں جا کے دیکھیں گے مجبوری سے، نہیں تو ہماری اپنی تہذیب و ثقافت کو دیکھنے کے لیے دنیا آتے ہیں، ہمارے یہ ہوٹلوں کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آتے، قدرتی مناظر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ کیا یہ آرٹیفیشل سسٹم ہمارے پاس اچھا ہے یا دوسرے جگہوں پر ہے؟ ہم سمجھتے ہیں سیمنٹڈ کوئی بلڈنگ خوبصورت بنا ہے، کیا اسلام آباد کی بلڈنگ آپ کی بلڈنگ اچھی ہے؟ اس سے نہیں آتے لوگ، اس میں نہیں آتے، مجبوراً صرف رہ رہے ہیں۔ آپ کے اپنے مقامی طور پر اس کو دیکھ کر ایسا ہونا چاہیے، آپ کی تعمیرات میں بھی دین نظر آنا چاہیے اور آپ کے فنون لطیفہ میں بھی ایسا نظر آنا چاہیے واقعہ یہ دین اسلام اور محمد و آل محمد کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہمارے بہت بڑے ہوٹل میں، یہاں اسکردو کے بہت بڑے ہوٹل میں کافی عرصہ مجھے بھی پتہ نہیں تھا، ایک دفعہ کوئی پروگرام چل گیا تو نماز کا ٹائم ہو گیا، وضو کرنے کے لیے گیا تو سارے واش روم جو ہے قبلے کی طرف ہے، سارے واش روم، جس واش روم میں جاتے ہیں، حالانکہ واش روم میں جاتے ہوئے، باتھ روم میں جاتے ہوئے پشت بقبلہ رو بقبلہ دونوں حرام، لیکن اس کو یہ نہیں پتا مسلمان کو کہ قبلے کی طرف رخ اور پشت کرنا حرام کا بھی پتہ نہیں ہے، ایسے انجینئر ہے۔ وہاں سے جغرافیائی عنصر میں کسی جگہ کا دوسری جگہ سے امتیاز و فرق ہو جاتا ہے، دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کیسے لوگ ہیں۔ غریب ہونا، نادار ہونا یہ کوئی جرم نہیں ہے، مثلا تقی نہ ہونا یہ جرم نہیں ہے، لیکن بے دین ہونا، دین سے بے خبر ہونا یہ جرم ہے۔ لہذا اس کو کہتے ہیں جی جغرافیکل فیکٹر، جغرافیائی عنصر۔ دوسرا یہ ہوتا ہے
حیاتیاتی عنصر، اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ حیاتیاتی عنصر جس کو آپ بہت بہتر جانتے ہیں، حیاتی یعنی بایولوجیکل فیکٹر، انسان کی روزمرہ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، غلامانہ ہے، امیرانہ شاہانہ ہے، کیا ہے وہ جو قطع سے دیکھ کر زندگی گزارنے کے طریقے سے لوگوں کو پتہ چل جاتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں۔ میں آپ کو ہمارے قبلہ علامہ شیر صاحب ہم سب کے سرپرست و قائد کا خدا سلامت رکھے، انشاءاللہ صلوات پڑھیں اور محمد علیہ وسلم۔ ہمارے علاقے کے بہت بڑے عالم دین 40-50 سال تک بڑے بڑے حوضوں میں پڑھتے رہے، نجف میں رہے، لبنان میں رہے، حزب اللہ کے انتہائی اب بھی خدا سلامت رکھے اب بھی ہے، حزب اللہ کے بہت ہی قریبی موسیٰ صدر کے ساتھ کام کرنے والے اور اب بھی حزب اللہ کے ساتھ کام کرنے والے بہت بڑی شخصیت ہمارے علاقے سے تعلق ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ یہاں آئے، وہ یہاں آنے کے بعد جہاز سے اتر گئے، کسی گاڑی میں بیٹھ کر یادگار شہداء پہ وہ اتر گئے۔ اترنے کے بعد اپنے کوئی جان پہچان عالم دین تھا تو اس کے گھر جانا تھا، اس نے اتر کے کسی بزرگ سے، وہاں اتنا وہ بھی نہیں، چھوڑا بھی نہیں تھا، بہت بزرگ بھی تھا، ایک درمیانی عمر کا بندہ یادگار چوک سے ملا، اس سے اس نے بولا فلاں عالم دین کا گھر کہاں ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک ہی لفظ سے جاننے والے معاشرے کو فوراً وہ پہچان لیتا۔ تو عالم دین نے پوچھا عالم دین کا اس فلاں عالم دین کا گھر کہاں؟ تو اس نے کہا کیا کرنا؟ یہ عجیب لوگ ہیں، سوال میرا کوئی اور ہے، جواب مجھ سے مانگ لے، مجھے الٹا سوال کر، یہ تو میرے سوال کا جواب ہی نہیں بنتا۔ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے اس وقت کروں گے کیا؟ یہ تو نہیں بنتا ہے نا، میں نے اس سے سوال پوچھا ہے فلان عالم کا گھر کہاں ہے، تو اس کو یہ کہنا چاہے گا یا پتہ نہیں ہے یا وہاں ہے، لیکن اب اس کی ایسی تربیت ہو گئی کہ آگے سے مجھے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں آنے والا ایک ہی بندے کو دیکھ کر، دنیا میں ایک کو نہیں دیکھا جاتا، انہی چیزوں کو دیکھ کر ایوریج اس میں سے نکالتے ہیں معاشرے میں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ اس نے کہا یہ اچھی قسم کے لوگ ہیں، سوال کرنے پر سوال کا جواب دے دو نا۔ ایک تو یہ ہو گئی۔ علامہ شیخ محسن صاحب مفسر قرآن خدا سلامت رکھے، صلوات پڑھی۔ وہ ہماری قوم کے نفس کو جانتے ہیں، ہماری قوم کے نفس کو جانتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ سے ایک لحاظ سے بلتستان میں رہنے والوں کے جو مزاج ہیں بڑے شاہانہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں شاہانہ ہے، جو دوسرے علاقوں کے اگر کسی طلبہ سے یہ پوچھا جائے بیٹا ادھر آ جا، ادھر ان کے پاس جا کے اس کو ذرا بلانا، دوسرے علاقوں کے بچے سیدھا چوپ چاپ جاتے ہیں اس کو بلاتے ہیں۔ بلتستان کا بچہ اگر اس ترسول سے کام سے پوچھے شیخ صاحب کیا کرنا ہے اسے کیا کرنا ہے، وہ اسی طرح نہیں جاتے ہیں۔ یا اب اس میں آپ نے خود فرق کرنا ہے۔ دو عالم دین نے ہمارے معاشرے کے بارے میں اپنا تاثر بیان کیا ہے کہ یعنی حیاتیاتی انسان کے روزمرہ کی زندگی سے اس کے ثقافت کا پتہ چل جاتا ہے۔ شیخ صاحب سے کیا کرنا ہے وہ پوچھ کے جاتے ہیں، اسی طرح چپ چاپ سے غلامی کی طرف نہیں، غلاموں کی طرف نہیں جاتے، وہ ذرا تھوڑا سا پوچھتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں کیوں۔ انسان کے ماحول کا پتہ لوگ پتہ چل جاتا ہے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں مختلف جگہ آپ کھانا کھانے کے طریقوں کو دیکھیں، کیا ہمارا کیا طریقہ ہے، کپڑا پہننے کے طریقوں کو دیکھیں، زندگی ہم کیسے گزارتے ہیں ان سے پہچانے جاتے ہیں۔
لیکن آج اگر آپ دیکھیں کیا ہمارا پورا جو سسٹم اسلامی ہے، تو علامہ اقبال نے تو اس میں بہت بڑا مرثیہ پڑھا ہے۔ مرثیہ کیا ہے جی؟ ایک شکوہ ہے، جواب شکوہ پڑھ چکے ہیں۔ جواب شکوہ میں اللہ کی طرف سے وہ یہ کہتا ہے کیا کرے مسلمان، شاید وہ دوسری جگہوں کے لئے ہمارے نہیں کہا ہوگا، ہمارا لفظ تو دیکھا ہی نہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنوط، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنوط، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ وضع قطر کہتے ظاہری حلیہ بود و باش کو، اس کو دیکھے تو وضع میں تم ہو نصارہ، پینٹ شرٹ میں دیکھے تو 45% سے بھی اوپر کے نوجوان سارے اسلامی لباس میں نظر نہیں آتے۔ وضع میں تم اور نصارہ، تمہارے ظاہری رہن سہن کو دیکھے تو تم سب عیسائی لگتے ہو۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنوط، اور تمہاری شہری نظام میں دیکھے تو ہندوؤں کی کلچر میں تم بستے ہو۔ میں نے کل بھی ذکر کیا، گلے میں رومال ہے ہندو کا، شادی بیاہ میں پیلے رنگ کے کپڑے پہنتے ہندو کے، بچوں کے چشمے بند کے لیے ہندو کا ٹیکا، ثقافت میں دیکھیں تو آتش پرستوں کے محفل، آتش پرستوں کے محفل، اگر کہیں کوئی ریفریشمنٹ ہو تو وہاں پر ناچ گانے بے دینوں کے۔ کیا ان سے کسی کی پہچان ہوتی ہے؟ حلال و حرام کا تصور کوئی نہیں۔ حیاتیاتی زندگی میں حلال و حرام کا تصور ہوتا ہے ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت۔ حلال ہے، حرام، جائز ہے، ناجائز ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ نہیں جی، ناجائز ہے تو میں نہیں کر سکتا، میرے دین مجھے اجازت نہیں دیتا، میں نہیں کر سکتا۔ اگر ایسی جرات ہو تو سمجھ لیتا آگے سے آنے والے کتنا اچھا انسان تھا یار، اپنے یعنی دنیا اسی دین کو، شریعت کو، کلچر سے تعبیر کرتے، ثقافت سے تعبیر، کتنے سخت عقیدے کے پابند لوگ تھے۔ اب ہماری مجالس کو دیکھیں گے، ہمارے جلوس کو دیکھیں گے، ہماری زندگی کے طور طریقے کو دیکھ کر آگے سے آنے والے کو دیکھنا چاہیے، واقعی اس سے مجھے غور کرنا چاہیے، کیسا خوبصورت۔ ایک میں آپ کو ذکر کروں، قرآن کی تفسیر کرنے والا برطانیہ کا باشندہ، تقریباً اس کا نام نکیال ہے، وہ اپنے ملک کے کوئی کسی مسئولیت کے ذریعے پاکستان میں ابتدائی زمانے میں پاکستان میں بطور سفیر یا کوئی مسئول کے پاکستان میں اس کی ڈیوٹی لگائی۔ وہ کسی گھر کے اوپر والی منزل میں کرائے پر بیٹھتا تھا، نچلے منزل میں ایک مالک صبح سویرے قرآن کی خوبصورت آواز میں تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت سے وہ اتنا متاثر ہوتا تھا، سمجھ نہیں آتا تھا، کیا خوبصورت لہجہ ہے، کیا خوبصورت کلام ہے، صبح سویرے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ زندگی کے آداب بولے کہ وہ انگریز ہے، نہ نماز ہے نہ کچھ ہے، لیکن حاجی صاحب صبح سویرے نماز کے بعد وظیفہ قرآن خوبصورت لہجے میں کرتا ہے، تو ایک انگریز عیسائی وہ متاثر ہو جاتے ہیں، یہ کلام کیا ہے، یہ پڑھنے والے کی زبان میں کتنا اثر ہے۔ اس نے یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلے اس نے عربی سیکھی، پھر قرآن کے ترجمہ کیا اس نے انگریزی میں، بعد میں خود بخود اسی تلاوت کو سن کر وہ مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ یعنی ایک ہی حالت کی وجہ سے اس کے اندر تبدیلی آ گئی۔ کیا ہمارے اندر کوئی ہے وہ قرآن کی تلاوت کا ماحول ہے؟ بلتستان میں ایسا ہوتا ہے جس کے گھر میں 4-5 باپ بیٹے ہوں، تو ہمارے ادھر تو یہ مشہور تھا، مسافر بہت سارے 4-5 جس کے گھر میں باپ بیٹے ہوں، صبح مسافر چلتے ہیں ان کے گھر میں کھانے کھلاتے ہیں، یہاں کوئی قرآن خوانی ہو رہے ہیں، یعنی ہر کوئی وظیفہ قرآن کرتا تھا، زندگی کا حصہ ہوتا تھا۔ نماز کے تعقیبات میں خدا سے لو لگائے ہاتھ پھیلائے بیٹھتا تھا۔ یہ حیاتیاتی ہے جس کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے یہ کیا ہے۔
پیغام ایسا ملنا چاہیے دوسری قوموں کو. آپ نے دیکھا یہ ایران ہم اس لیے نہیں کرتے، خصوصاً اسلامی تہذیب اور آل محمد کی تہذیب و ثقافت کو دنیا میں ایسا پھیلایا. آج دنیا سہمی سے پھر رہی ہے، کہیں کوئی ہمارے پر اثر انداز نہ ہو جائے. کرکٹ کے کرکٹر نماز کا ٹائم ہو جائے تو فوراً گراؤنڈ کے اندر نماز جماعت قائم کرتے ہیں. دنیا کو ایک پیغام دیتا ہے، یہ مسلمان بھی ہے، کھیل بھی کھیلتے ہیں اور نماز جماعت بھی قائم کرتے ہیں. مادام کو پڑھے تھوپ سی دیر چھوس پر سی دیر بارا زرنیوں کو ادھر ہاتھ میں کٹ لے کے زندہ بات ہے، زندہ بات ہے. ارے اذان کس لیے؟ یہ اذان کس لیے ہے؟ مساجد سے یہ آوازیں کس لیے آ رہے؟ تمہارے گروہ کی آواز تم اس پہ حاوی کرتے ہو. اب یہ ساری چیز ہمارے اندر ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں انسان کو مشخص کرتے ہیں. بیولوجیکل فیکٹر ہے یہ. ایک ہوتے ہیں جی نظریاتی، آئیڈیالوجیکل اس کے ہوتے ہیں. نظریہ ہوتا ہے، نظریہ پہ مر جاتا ہے، دین پہ مرنے کا نہیں ہو سکتا. خصوصاً منطق کے ساتھ اگر کوئی دین کو سمجھا بیٹھا ہو تو اس کے سامنے دنیا کی کوئی بھی چیز آ جائے وہ اس کو نہیں مانتا. نہیں جی میرا دین اجازت نہیں دیتا، یہ میرا نظریہ ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، میرا دین ہے، میری شریعت ہے، میرے محمد و آل محمد کی سیرت ہے، میں ساتھ نہیں سکتا. نظریے کا پکا، خصوصاً جو ایک تو ہوتے ہیں نظریے کا پکا بہت سنجیدہ دانشور پکا ہوتا ہے، ایک عام جاہل پکا ہوتا ہے. عقیدے کا جاہل پکا ہوتا ہے. اسی لیے ابو علی سینا کا ایک جملہ ہے، عقیدہ بنانا ہے تو ان پڑھ لوگوں کے عقیدے کی طرح مضبوط ہو جاؤ. یعنی ان پڑھ لوگوں کے عقیدے کی طرح مضبوط ہو جاؤ. کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں کسی زمیندار کاشتکار ایک بوڑھا بابا تھا، ہاتھ میں بیلچہ لے کر کسی حوض پہ بیٹھا ہوا تھا. ان پڑھ بیچارے، کوئی تعلیم نہیں، لیکن اس کو ایک خدا ہونے کا یقین، دین حق ہونے کا یقین، نماز روزے فرض ہونے کا یقین، اس حد تک یقین ہے. اس بابے کے پاس جا کے میں نے پوچھا، بابا اللہ کتنے ہیں؟ اس نے کہا اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اول توحید کو ہم مانتے ہیں. تو بابا اگر، تو اس کو نہیں پتا تھا. ابو علی سینا یہ کہے، ابو علی سینا آپ سنا ہے؟ جی ہاں، وہ تو بہت اسلامی فلسفہ سنا ہے، دیکھا نہیں ہے. اچھا، اگر آپ کے سامنے ابو علی سینا آ کے یہ کہے بابا خدا ایک نہیں ہے دو ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا میں پکڑ کے اگر یہیں پر آ جائے تو اٹھا کے میں اس حوض میں پھینک دوں گا. کدھر سے آ گیا پتا لو؟ ابو علی سینا بھی آ کے مجھے کہے تو اس کا پکڑ کے اس حوض میں پھینک دوں گا. اس نے کہا ایسا عقیدہ ہونا چاہیے، ایسا عقیدہ ہونا چاہیے جو سنتے ہیں اس پر اتنا کاربن ہونا چاہیے. نظریاتی وہ ہوتے ہیں، آج ادھر ہے تو کل ادھر، اس کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا. اسی کے بارے میں تو مولا حسین فرما کے گئے ہیں، الناس عبید الدنیا، دنیا لوگ دنیا کے غلام ہیں. والدین لحق علی السنتہم، کچھ لوگ ایسے ہوتے دین ان کے صرف منہ پہ ہوتا ہے. جب تک اس کے جو مطالب ہیں، مفاد ہیں، اس وقت تک وہ دین دین کہتا ہے. لا درت معایشہم، جب تک دین سے ان کا مفاد ہو تو پھر دیندار ہے. وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ أَيَّامُهُمْ، جب کسی آزمائش کا وقت آ جائے تو پھر پتہ چل جاتا ہے دیندار کتنے ہیں، بے دین کتنے. اسلام ایک نظریاتی اس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے، جو نظریے پہ آ جائے، ہزار ہوائیں آتی جائیں لیکن اس سے ٹس سے مس نہیں ہوتا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ایسا ہے. اس لیے ہم جو دین ہمارے پاس ہے، جو عمل ہمارے پاس ہے، جو عقیدہ ہمارے پاس ہے عزیزان، وہ متاثر تو ہے، مؤثر نہیں ہے. آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، مؤثر عقیدہ ہونے کی ضرورت ہے، مؤثر دین کی ضرورت ہے، مؤثر ثقافت کی
کی ضرورت ہے، مؤثر تہذیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو تو پھر یہ خطرے کی گھنٹی تو بجتی رہے گی۔ صلوات پڑھے بار محمد آل محمد۔ نظریہ انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ نظریے کے بغیر اسلامی نقطۂ نظر انسان کے لیے اس وقت بنتا ہے جب اس کے پاس چند چیزیں ہوں، چند چیزیں اس کے پاس آ جائیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اسے دین سمجھانے کے لیے عقلی طور پر جو ہمارے پاس ابھی تک دین ہے بیچارے یہ ہے کہ ہم نے کسی کے پاس، جسے فارسی میں کہتے ہیں ہم نے اپنے دین کو کسی کے سامنے عرضہ نہیں کیا۔ اور میں یہ تشریح رکھتے ہیں عرضہ کا مطلب کیا؟ پیش نہیں کیا۔ کیا ابھی تک ہم نے کسی بڑے کے سامنے جا کر اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو، دین کو کسی کے سامنے پیش کیا؟ جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا تہران میں بہت بڑی بارگاہ ہے، عبدالعظیم حسنی امام زادہ ہے نا، اتنی بڑی بارگاہ ہے، بہت بڑے فقیہ ہیں، لیکن زمانے کے امام کے پاس جا کے پوچھتے ہیں مولا عبدالعظیم آپ کے ماننے والے کا ہونے کا دعویٰ تو کر رہا ہے، لیکن میرے عقیدے کو ذرا چیک کر لیں کہ میں مسلمان کا دعویٰ بھی کر رہا ہوں، مومن کا بھی دعویٰ کر رہا ہوں، شیعہ ہونے کا بھی دعویٰ کر رہا ہوں، محب اہل بیت ہونے کا بھی دعویٰ کر رہا ہوں، ذرا میرے عقیدے کو چیک کر لیں قبر میں مجھ سے پوچھنے سے پہلے۔ آپ ذرا بتائیں، آپ اپنا عقیدہ بتائیں، تو ایک ایک کر کے پورا عقیدہ بیان کرتا ہے، تو امام وقت اس کو تصدیق کرتا ہے عبدالحسین یہی ہمارے محبین کا عقیدہ ہے، انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ ہم نے کبھی دیکھا، ہم نے کبھی کسی کے پاس پیش کیا؟ عقیدہ ہمارے کون سے؟ نظریہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ نظریہ ہمارا عقل ہو تو دنیا کی جو بھی ہوائیں آ جائیں ہمیں، اسی لیے کہتے ہیں مومن کے بارے میں یہ ہے، مومن کو اگر ایک دفعہ مار کر اسے پھر جلائے جائیں، پھر ہوا میں اڑائے جائیں، پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں، پھر اسی طرح کر لیں، کر کے بھی وہ اپنے نظریے سے آگے نہیں ہٹے گا۔ مومن وہ ہوتے ہیں کل جبل راسخ، ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے مومن، ہواؤں سے وہ ہلتا نہیں۔ عزیزان یہی کربلا میں دیکھا، کربلا میں دیکھا نا کتنی مصیبتیں آئیں۔ کربلا کا نقشہ اور کربلا کی جو صورتحال ہے، پہلے جتنی بھی جنگیں ہو گئی ہیں، جتنی بھی سیرتیں مجھے ہٹ کر آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، میں آپ کو ایک مطلب کی طرح لے کرتا ہوں۔ جب جہاں پر دشمن سامنے ہو، خطرات ہو، تو وہاں پر زیادہ سے زیادہ اسلحہ ہو، زیادہ سے زیادہ افزار جنگ ہو، زیادہ سے زیادہ فوج ہو، ہے نا؟ یہ افراد کو جمع کرتے نہیں کرتے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ جب کوئی حملہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے تیاری ہوتی ہے، جتنے بھی لوگ ملنے چاہیے اس کو شامل کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ دنیا کا طریقہ ہے۔ کیا مولا حسین نے ایسا کیا نہیں کیا؟ تو ایک طرف تو کیا سمجھ میں آ جاتی، لیکن ایک طرف سمجھ نہیں آتا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے حسین کو ظاہری انسانوں کی یا صرف اور لکلکا سے مسلمانوں کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ نظریاتی حسینی کی ضرورت تھی، نظریاتی۔ آپ نے دیکھا بلایا نہیں بلایا؟ یہ بلائے حسین علیہ السلام نے زہیر ابن قین، حالانکہ کربلا سے پہلے کسی حد تک جھکاؤ عثمانی العقیدہ تھا، لیکن زہیر کے رگ و خون میں وہ حسین ایسا نبض شناس ہے، زہیر کربلا میں کام آ سکتا ہے۔ اس کے خیمے پہ خود جا کے دعوت دیتے ہیں، ہے نا؟ یہ آپ نے سنا ہے نہیں سنا؟ اس کے اپنے خیمے میں جا کے فرزند رسول دعوت
کہ زہر آ جائیں، لیکن زہر ظاہری طور پر تیار نہیں ہوتے، لیکن ہمیشہ کسی کی شریک حیات بھی ساتھ ہو، وہ بھی ایماندار ہو، تو اس کی بیوی نے بھی کہا زہر فرزند زہرا تیرے گھر پہ آ جائیں، اور تو انکار کر رہا ہے، پھر بھی سوچ، لیکن انکار نہیں کیا، میں سوچوں گا کہا، پھر بھی سوچ، زہرا کا لال تیرے گھر پہ آ جائے اور پھر بھی سوچ، ہاں میں ہاں ملاؤ۔ زہیر کو بلاتے کربلا میں پہنچنے کے بعد مسلم نے اور سجا حبیب نے مذاہب وخر لکھتے ہیں، حبیب بچپن کا ساتھی، میرا بھائی، میں کربلا میں نرغہ اعدام میں ہوں، میری مدد کی ضرورت ہے۔ حبیب کو کوفہ سے بلاتے ہیں، یہ تو سمجھ آ جا، لیکن جو ساتھ ہے ان سے کہتے ہیں شب عاشور آپ جا سکتے ہیں، اور بہت سارے بدنصیب نکل بھی گئے، کہتے ہیں نکل بھی گئے۔ اب یہاں سے نظریہ معلوم کی ضرورت تھی، افراد کی ضرورت نہیں تھی، جسے آپ کہتے ہیں، یعنی ہماری زبان میں ہم اسے کہتے ہیں حسین کو کمیت کی ضرورت نہیں تھی، کیفیت کی ضرورت تھی، یا کوالٹی کی ضرورت تھی، کوانٹیٹی کی ضرورت نہیں تھی، نظریاتی انسان کی ضرورت تھی، جو گلستان زہرا کی آبیاری کے لیے جس کا خون کام آ سکے۔ اب اس کے لیے اتنی تیاری کی، چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی، چھوٹی چھوٹی بچیوں میں بھی اتنی ہمت حسین نے ڈال دی۔ میں آج آپ کو بتاؤ، سنتے آج واللہ آیت اللہ علامہ نقل فرماتے ہیں، کربلا کا ماحول خصوصاً شہادت کے بعد اپنا کوئی بھی نہ مرتا، ماحول دیکھ کر نوامیس خواتین دیکھ کر حال ہو کر سب مر جاتی، اتنا خطرناک ماحول تھا۔ اس ماحول میں اپنا کوئی نقصان بھی نہ ہوتا، اس ماحول کو دیکھ کر جان دیتی تھی، لیکن ان خواتین کو اللہ نے کتنا حوصلہ دیا۔ عزیزہ، آج آپ کی مرضی سے پتہ چلا آپ حسین کی بیٹیوں کا ماتم کر رہے ہیں۔ بیٹیاں خصوصاً چھوٹی ہو تو بڑی، ماں باپ کے لیے، خصوصاً باپ کے لیے، بھائی کے لیے بہت ہی ہر بات دل کو لگتی ہے، ہر حالت دل میں بستی ہے۔ ان سے کبھی جدا ہو جائیں تو پھر پتہ چلے گا کہ چھوٹی سی بچی ہو، نواسی ہو، پوتی ہو، ان کی باتیں آپ لے کے یاد ہو جاتی ہے۔ لیکن کربلا میں حسین کی بچیوں میں بھی اتنی ہمت تھی۔ ایک بچی کا وقت آپ سن چکے نا، مشکل مرحلے میں جو بھی آ جائے نظریہ قائم نہیں ہوتا۔ چھوٹی سی عمر کے بچی کے لیے کتنا نظریہ قائم رہتا ہے؟ جب مصیبت کے موقع میں ہمارے ہاں واللہ اگر کسی کی چھوٹی سی بچی بخار ہو جائے تو گھر والوں کی نماز چھوٹ جاتی، کوئی معمولی سی بیماری سے ٹائم پر نماز ہمیں نہیں ملتی۔ لیکن نظریاتی حسینی وہ ہے، سید سجاد فرماتے ہیں سب لوگ میری عبادت پہ تعجب کرتے ہیں، لیکن شب عاشور بھی میری پھوپھی زینب کی نماز تہجد قضا نہیں، نماز تہجد قضا نہیں۔ زینب کا بچہ ہی کیا تھا؟ اب نظریاتی انسان کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے، تاریخ اسے یاد رکھتی ہے۔ چھوٹی سی بچی ہے 6 سال کی، ابھی نابالغ ہے، لیکن نظریہ دیکھے اسلام کا، عقیدے کا، ایمان کا، حسینیت کا۔ سکینہ کی دامن میں آگ لگی نا، جب آگ لگتی ہے تو ایسے موقع پر جو بھی مدد کو آ جائے اس کا شکریہ ادا کرتے، ہر کوئی دنیا کا دستور ہے یا پھر انسانی کا فیصلہ۔ لیکن راوی یہ کہتا ہے میں نے دیکھا عصر عاشور ایک چھوٹی سی بچی کے دامن میں آگ لگی، دامن کو پکڑ کر میدان کی کسی طرح بھاگنے لگی، مجھے بڑا رحم آیا، میں قریب گیا، خاتون میں آپ کے دامن کی لگی آگ کو بجھا دوں؟ اب آپ یہاں پر تو
جواب تو یہی ملنا چاہیے تھا، تیرے شکریہ میرے ہاتھ کو بجھا دے۔ خواتین سنیں، اولاد والے سنیں سکینہ کے اس نظریاتی پیغام کو، لیکن سکینہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں شیخ، میرے دامن کو ہاتھ نہ لگانا، تو نامحرم ہے، میرے اوپر احسان اگر تو نے کرنا ہے تو مجھے نجف کا راستہ بتانا، میرے اوپر احسان یہ کرو، نجف کا راستہ بتاؤ۔ کیا ایسا نظریہ ہمارا قائم ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ چھوٹی سی بچی ہے 6 سال کی، احسان اگر کرنا چاہتا ہے تو مجھے نجف کا راستہ بتاؤ۔ راوی یہ کہتا ہے میں نے کہا اس بے بسی میں نجف کا راستہ کیا کرے گی؟ تو آگے سے جواب دیا تو نہیں دیکھ رہا میں اپنے دادا علیہ مرتضیٰ کو شکایت کرنے جاؤں گی۔ یہ ہے نظریہ عزیزان۔ خواتین تقاضا میں سے جنگا 32 کا لکھا یار ماتم چھوٹی رہتی ماشاءاللہ ماتم یہ نہ لگے آپ کو سمیت شو یہ کس نے یہ مثل شو یہ تھا واقعا عاشق حسینی نام بنا بر نقل روایت حسینی بابا چوچوچی سکر مدینی شخص مدینی سکر شخص جہاز سکر جمعہ دے برا نصر خواہ میں مگر شعبو برسین و مطالب دا مدہ بابا چوچوچی سکر شخص خصوصا دیوی تفصیل کو ڈاکٹر قلب صادق لقو سے بیان میں سے آیت اللہ در سرخیزہ رمز المسیقین داخل میں سے متی مرسی ہوئی سی دینی یہ نمہ یاد جا پوزن سے خدا کا حرصل اولاد من خدا بندہ شزدے ہو چکی آتا گاسوی نمین و ناموس خصوصا چھت سے بلبیش چی ہوتا زمانی ماحول پہ شدین اسکرو سے جو یا اللہ گا آموسی میلا اتمی میں میٹھا پیگم بیگم بچو یا اللہ فاطمہ سورا مدینی نسکر شخص گرد سو ویدہ میں سے فیوم وکاللہ حسینی فاطمہ سورا ابیچو ام سلمہ ام البنین خدمہ لسکر شخص فیصلہ بیس میمون استیم محبت تاریخی واللہ ہے میمون گا میمون استیم لگنا گا استیم لگنا خطر بس فاطمہ سورا لا تسلی چیز چیز ہسو آخر لا بہت حالت و لحمور گوانا ملسے لبراسے افتن منا انشاءاللہ میمو علی اکبری باستونی پروڈان چی سونا ہے مایا میمو علی اکبر کیوں بتاوا میمو شب دیا دیوینو سمرارا امید سنگی میمو شب نارے انشاءاللہ ما مدینین و انتظاری دور جرے روایت میں انوی وسط نکل بسیون گامن ودا بس مومن یود سوی تھالا شلی فریاد بر اخیر لا ام رباب لدرخواست دہلو زیزی یعنی این نیمو اصغر لما ودا چگل اصغر یا اللہ چی شکل بس کیسے جامع چرگو اندرسن راجہ گرگولا علی اسکرس کس بین زبیل مدینی نبی بولیون جامع چرگو پا میمو علی اسکر آخری اولا بے آئیتی سولا تمنا بے لیکن یو شرط جاہلو ینا سوزا کف سے میکھروانی میمو نی نفتو لکھروان
لپاخی لپک بھی کوشش مبہلو مولے شاسن اسناوی نو حسین عسکر لچی کسر بھی ہو تو چی کسر بھی ہو پھر سنگل لرمنا ابھی میرد اصغر یا مدینی شہنارینی شہادت لشپ و تمام شہدائی لشی یعنی زمین تبی ہوتے چکنا اصغر اکسا بابا امدو اننا ایمان افسی میں محبت کو مانسا چکلا چھسکلا قربان کو لیتا ہے شخص کافی عرصہ سو اما گاس اوہنارے دھگنارے گیوسپا اس کوئی کبیوت پرو شام تک بابانا میمولا غبین موین ایدو بین شخص پرو سو دھگ نقشول پا اینا کوفی رضا خان سنگا یہ جذبانا ریجری بابانا خان Adami çizgileri bunlar daya sonde masumani geçe yosmine chose şahanta babanın mimo ve idomen hatken kanci kenker kanci tablet bunlar keremdir daya so khan bokore naam thon rozer bana Hüseyin yakta ve tanha sonse سلام جواب جوش نیمورتون من تسعین سوین زربنا یا فرزند رسول حسینینا این ما یعنی موجه جو شعرائی مدینی نخطو بخصیب بایی یعنی موجه جو یعنی خطی بسن ما یا خط بچو بی شعرائی قاسمی خط بکشون اختاز دانا جملو یوچلو نیفز بابا یا لحلا سنامیر گودو بیا خاصه جن شفو ناشیدن یا حسینی تانول بنا چیختانو خیانول بنا چیختانو اینا میں جوان چلتے جونلے ظریفہ و سجوداس و سعومی و قلنگل یوز سپا ای بمی تانول جوان چلو پایو خیانول قتل غیر لکھین شخص آخری جملہ یہ دا ماتم بسے شمرائی خط و لفین کھوڑے قاسد شمرا کھینے شاخت کو کھوڑے